بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت لگی اور اس میں ظاہر دو ججز مزید بھی تھے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں اور جسٹس مظہر صاحب موجود تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس تھا اور تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان کا کیس تھا۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو موقع نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کی عدالت تو پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہو اور اس میں کچھ نیا نہ ہو اور قاضی صاحب کچھ ریمارکس نہ دیں یا کچھ کھینچتانی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کوئی بچے تو نہیں ہے یا کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے جو جانی پہچانی نہیں ہے، تو بیرسٹر گوہر روسٹرم کے اوپر کھڑے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس کیس کے اندر وکیل ہوں۔ پھر حامد خان صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حامد خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے اندر وہ وکیل نہیں ہیں؟ تو حامد خان صاحب نے کہا جی میں بھی اس میں وکیل ہوں۔ اچھا، اب اس دوران بولنے کی کوشش کی بیرسٹر گوہر نے، تو قاضی صاحب نے پھر کہا دیکھیں آپ جونیئر ہیں، حامد خان بڑے سینئر کاؤنسل ہیں، تو میں اولڈ فیشن ہوں، تو جب سینئر بول رہا ہوتا ہے تو جونیئر نہیں بولتا۔ تو انہوں نے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مائی آنر مائی لارڈ، اس طرح کی بات کر کے انہوں نے اس کیا۔ حالانکہ یہ 1 منٹ کا معاملہ تھا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درخواست واپس لینی ہے، اور درخواست واپس کیوں لینی ہے وہ بھی حامد خان صاحب نے بتا دیا کہ ہم نے جو درخواست دائر کی تھی وہ بنیادی طور پہ انٹرم آرڈر کے خلاف تھی، اور اب اس کیس کے اندر کل فائنل آرگومنٹ کنکلیوڈ ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم یہاں سے اس کیس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ آج اس سلسلے میں جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی۔ اس پہ کہا سب نے نہیں ہم تو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ درخواست واپس لے لی گئی ہے تو جو درخواست لینے والی شخصیت ہے وہ آتھرائزڈ کیسے ہو گئی۔ حالانکہ بیرسٹر گوہر سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کون ہیں، میرے خیال سے مناسب نہیں تھا۔ وہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور جہاں پہ قاضی صاحب کی عدالت میں اتنا کچھ وہاں پہ باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے لیے، اور ہم جمہوریت کے لیے ان کو سنتے ہیں، ہم آئین کے لیے سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ بھی یہ چیز کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں تھی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر کہاں ہیں؟ انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر حامد خان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اصل میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہے جہاں پہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے باہر نکل کے بتایا کہ ہمارا کیس اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور بنیادی طور پہ سپریم کورٹ میں ہماری درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، اور اس لیے ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج بلے کا نشان جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور علی ظفر صاحب جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے بھی کہا کہ آج کا دن تاریخی دن ہے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو موقع اس حوالے سے نہیں ملا کہ بلے کا نشان کیا ہے، وہ تحریک انصاف نے آلریڈی اپنا سٹروک کھیلا اور انہوں نے کہا جی ہم پشاور ہائی کورٹ، اب گیم ساری پشاور ہائی کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کل اس حوالے سے جو آرگومنٹس ہے وہ کنکلوڈ کر چکی ہے، اور اس سلسلے میں جو باقی فریقین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں سنا گیا، تو ان فریقین نے اس وقت دلائل جو ہے وہ یہ ہیں، اور اب ان کے دلائل اس وقت جاری ہیں، اور ان میں سے بھی ایک فریق کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب نے بڑا، چونکہ ڈویژنل بینچ ہے 2 ججز کے اوپر مشتمل ہے، انہوں نے بڑا ایک ویلڈ سوال اٹھایا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہو تو پھر کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس کیسے لیا جا سکتا ہے، اور جب آپ انتخابی نشان واپس لے لیں گے تو وہ سیاسی جماعت جو ہے پھر کیا اس انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑ سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہاں پہ جو مختلف فریقین ہیں انہوں نے کہا جی اچانک سے ایک بلبلے کی طرح پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اور پھر کابینہ کا اعلان کر دیا گیا۔ خیر عدالت کے اندر اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور چونکہ کل ایک لحاظ سے فیصلہ ہونے لگا تھا اور کیس کنکلیوڈ ہو گیا تھا، لیکن جب فریقین نے کہا کہ ہمیں نہیں سنا گیا تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 بجے آ جائیں، ہم آپ کو 9 بجے سنیں گے لیکن بعد میں نہیں سنیں گے۔ تو توقع یہ ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو فائنلائز کر دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اپیلیٹ ٹرائبیونلز کے اندر اپیلوں کی سماعت کے اوپر آخری دن ہے، اور اس کے بعد اب جانا ہے لوگوں کو، آج پارٹیز ٹکٹس اناؤنس کرنا شروع کر دیں گی۔ 13 تاریخ تک آپ نے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے ہیں، اور لاہور سے ایک اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نواز شریف کے مقابلے میں حلقہ N130 کے اندر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے
ان کا لاہور کے حلقہ NA122 کے اندر جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ایپلیٹ ٹرائیبیونل نے بھی مسترد کر دیے ہیں اور جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ان کا جو حلقہ آبائی حلقہ ہے میاں والی کا, اس کے اندر کیا عمران خان الیکشن لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے, اہل ہوتے ہیں نا اہل ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب تک توشہ خانہ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ایز آف دس مومنٹ جو ہے اس کو معطل نہیں کیا, تو اس کا غالب امکان تو یہی ہے کہ عمران خان کو وہاں سے بھی نااہل قرار دے کے الیکشن سے باہر کر دیا جائے گا. اب اس وقت جو سچویشن اوورال بنی ہوئی ہے اس سچویشن کے حوالے سے شاید آج سب سے بہترین جو اس کا تبصرہ تھا وہ شیخ رشید کا تھا. شیخ رشید پاکستان کے اندر ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں, وہ بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ جی وہ 7-8 وزارتیں انہوں نے پاکستان کے اندر چلائی ہیں. آج پہلی بار شیخ رشید نے کیمرے کے سامنے یہ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ نہیں سمجھ پا رہا اور میری سمجھ سے بالا تر ہے. ظاہر ہے کہ چیزیں اس قسم کی ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کے درمیان جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو ہاں منظرنامہ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو شاید مسلم لیگ نون سمجھ سکتی ہے, کیونکہ ان کے لیے سطح خیرہ ہے, ان کے لیے آسانیاں ہیں. اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 15 جنوری سے اب اطلاعات ہیں کہ وہ جلسوں کا شیڈیول انہوں نے فائنل کر لیا ہے اور وہ حلقوں میں جائیں گے, عوام سے رجوع کریں گے اور 15 جنوری کو مریم نواز اوکاڑا کے اندر پہلا جلسہ کریں گی. اور جو اس کے علاوہ مریم نواز اور شہباز شریف کے جلسے 15 تاریخ سے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد نواز شریف 2 روز کے بعد یعنی 17 جنوری کو پہلا جلسہ کریں گے. اور نواز شریف جو ہے وہ ڈویژنز کی سطح کے اوپر کریں گے, مثلا کوئی بھی ڈویژن ہے جس میں 3-4 ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. باقی مریم نواز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ تحصیلیں اس لیول کے اوپر ہے. مجموعی طور پہ 8 فروری سے پہلے مسلم لیگ نون نے 60 جلسے فائنل کیے ہیں جہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں, مسلم لیگ نون گو کے بڑے آرام سے نکل رہی ہے اور اس کے اوپر جو کل بہترین تبصرہ تھا وہ سلیم صافی کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو چونکہ آسرا ہے, مسلم لیگ نون بہت زیادہ کمفرٹیبل زون کے اندر ہے. ایک تو یہ آسرا ہے, پھر جیسے ان کو آسرے ایسے نہیں آسرے ہونے چاہیے. ایک غریدہ فاروقی کا بھی ان کو ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ لاہور آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے جو سروے کیا, ایک تو سرویز کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. انہوں نے پنڈی والے حلقے کا کیا, حنیف عباسی والے کا, وہ لوگوں نے نکال کے دکھائے کہ حنیف عباسی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر نظر آ رہے تھے. پھر کل بہت ساری ویڈیوز آئی, میں نے ان کے اوپر بات نہیں کی, اور ان ویڈیوز کے حوالے سے جہاں پہ ایک ویڈیو مبینہ طور پہ وہ کہتی ہوئی سنائی دے رہی تھی کہ ذرا وہ آگے پیچھے ہو کے سب بات کریں, ایک ساتھ بات کریں گے تو لگے گا پلانٹڈ ہے. لیکن اصل ویڈیو جو تقریباً 12 سیکنڈ کی ہے اس نے گیم پلٹی ہے اور وہ مبینہ طور پہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کا گھر ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خواجہ عمران نذیر ہیں وہ اس میں دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا ظاہر مسلم لیگ نون کے وہ ایک عہدیدار ہے. اور وہاں پہ کھانا کھاتے ہوئے جہاں پہ کھانا سرو کیا جا رہا ہے, غریدہ فاروقی بول کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان حلقوں میں بھیجا جائے یا ان جگہوں کے اوپر بھیجا جائے جہاں پہ مسلم لیگ نون کی آواز آتی ہے, کیونکہ عمران نذیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جس حلقے میں بھی جائیں گی آپ کو وہ آواز آئے گی مسلم لیگ نون کا, ہاں مجھے ان حلقوں میں بھیجیں. بات صرف یہ ہے, انہوں نے لاہور کے حلقہ NA130 کا جو سروے مریم نواز شریف والے حلقے کا کیا ہے, اب ان کا نمبر کیا ہے؟ ان کا نمبر یہ ہے کہ NA130 کے اندر مسلم لیگ نون کو 70% مقبولیت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو 10% ہے. میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں چونکہ میں نے خود اس گراؤنڈ کے اوپر جا کے اس حلقے کے اندر سروے کیا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ آ جائیں, اپنے ان کا کیمرہ ان کا مائک وہ چلیں, اگر 10% اور 70% والی صورتحال ہو تو میں کلیم تو نہیں کر رہا, میں صرف نہ مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہے کہ کون کس کی اکثریت ہے, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ایمانداری سے چیز اگر بتاؤں, اگر یہ نمبر ہو جو وہ ہمارے ساتھ ریکارڈ کریں تو جو سزا کالے چور کی ہو وہ ہمیں دے لیں. اصل بات یہ ہے کہ 2 نمبری نہ کی جائے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون زیادہ ہے تو میں کیوں کہوں کہ مسلم لیگ نون نہیں ہے؟ یہ لوگوں کی بات ہے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ زیادہ ہے تو میں 2 نمبری کیوں کروں کہ میں مسلم لیگ نون کو خوش کرنے کے لیے کہ تحریک انصاف کا میں جو عوام کی رائے ہے وہ دکھائی جائے. لیکن یہ 60% کا فرق آپ یقین مانیں, میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نواز شریف نے دیکھا ہوا یہ سروے کہ ان کے حلقے میں 70% ان کی مقبولیت اور 10% تحریک انصاف کی ہے تو نواز شریف کا بھی حادثہ نکل گیا ہوگا اور انہوں نے بھی مریم نواز کو کہا ہوگا یہ غریدہ کو فون کرو, اسے کہو کچھ تو خیال کرے, کچھ تو ایسی گیم کرے کہ کم از کم تاثر یہ ملے کہ اس نے سروے کیا ہے.
تو یہ چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور میرے خیال سے یہ وہ چیز ہے جو ان کے اپنے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال ہے، اور پاکستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال ہے کہ آپ وہ چیزیں دکھائیں جو زمین کے اوپر نہیں ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہیں۔ پھر لاہور میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ رات کو ہم نے دیکھی ہے، علیم خان، جہانگیر خان ترین، ان کی سیاست کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، عوام میں مقبولیت کیا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ رات کو ان کے خلاف لاہور کے اندر کچھ بینرز آویزاں کیے گئے ہیں، نامعلوم افراد ہیں وہ، کہ اس کے اوپر کچھ نام ضرور لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان ناموں کے اندر یہ لکھا گیا، مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو پڑھ کے ایک سنا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے غدار علیم خان، ہم اس الیکشن میں تم سے نمٹ لیں گے۔ پی ٹی آئی کے غدار علیم خان، اس الیکشن میں تمہارا حشر دنیا دیکھے گی۔ اب یہ دھمکی آمیز قسم کے جو بینرز ہیں، یہ تحریک انصاف کے حوالے سے اس میں نام لکھ کے، کیا یہ بھی تحریک انصاف کو تو بینرز لگانے کی کم از کم لاہور میں اجازت نہیں ہے؟ اور ایون آسمہ شرازی صاحبہ جو ہیں وہ بھی مان رہی ہیں، حالانکہ وہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور مسلم لیگ نون باقی وہ سب جانتے ہیں، کہ کم از کم پنجاب کی حد تک، اور پنجاب ہی اصل گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ کو 150 سے زائد سیٹیں ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن فراڈ کر رہے ہیں، پھر یہ الیکشن نہیں ہے، پھر یہ سلیکشن ہے، اور یہ آپ مسلم لیگ نون کی جھولی میں زبردستی الیکشن ڈال رہے ہیں۔ وہ قوم کا فیصلہ کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم جو لوگ ہیں جن کے جو اس ملک میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ بلاول زرداری بھی لاہور میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، 127 کے وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، آج پھر وہ لاہور پہنچ رہے ہیں، پچھلے بھی 2-3 دن بڑے مصروف یہاں پہ گزار کے گئے، پھر وہ اسلام آباد چلے گئے، تو اب دوبارہ سے آج لاہور آ رہے ہیں۔ لاہور میں ان کی کچھ ملاقاتیں شیڈیول ہیں، پچھلی بار وہ غفور میو صاحب جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے تو شاید وہ بڑی کامیابی تھی، حالانکہ وہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس سے کیا میجر فرق پڑے گا۔ اب کون سی سطوحات کے اوپر، کون سے ضلعوں سے آنے والے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس سے ایک بڑی وہ پکچر کلیئر ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ان کی جو دال ہے وہ گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب میں مقابلہ بہرحال مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔